غور سے سننا، بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس پہ فتنہ کھڑا ہو جانا ہے۔ وہ فتنہ تو دنیا میں اور تھوڑے ہیں کہ یہ بھی صحیح، لیکن حقیقت بات ہے، کرنے سے شرم نہ کرنے سے شرم آتی ہے، کیونکہ میرے پاس اللہ نے دین کا علم دیا ہے، نہ بتاؤں تو خیانت ہے، ڈنڈی ماروں تو جہالت ہے، اور پکڑ میری ہونی ہے، آپ کی نہیں ہونی کہ تجھے یہ علم تھا، اس کا نالج تھا تو نے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ پڑھا تھا۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پہ آپ کا دل دھڑکے گا۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ جب قربانی کرو، کانا، کمزور، لنگڑا، بہنگا، بیمار جانور اللہ کے نام پہ نہیں دو۔ کیوں؟ اللہ بڑی بلند ذات ہے، بڑی اعلیٰ ذات ہے، اعلیٰ چیز دو، ہے نا؟ ایسے ہی صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ نے افضل چیز مانگی ہے اپنے نام پہ، اور اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ زمین پر سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ مسجدیں۔ اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ بازار۔ ایسے ہی حدیث ہے نا، صحیح ہے۔ اب سے حدیثیں پڑھوں تو لمبا ہو جائے گا معاملہ۔ سب سے افضل جگہ مسجد ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے، اور سب سے افضل جگہ کیا ہے؟ تیرا گھر ہے، بنگلہ ہے۔ سب سے بری جگہ کیا ہے؟ جہاں تو فٹ پاتھ پہ بیٹھتا ہے۔ اگر فٹ پاتھ پہ سو، جا کے پوچھو ان کا کیا حشر ہے، ذرا غور کریں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ مسجد بن جاتی ہے، وہ زمین آسمانوں تک مسجد رہتی ہے، اس جگہ پہ دوسری چیز نہیں بن سکتی۔ چہ جائے کہ مسجد اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دی جائے، ایسا نہیں ہے کہ مسجد کسی کے نیچے رکھ دی جائے۔ مثلا اس کے لیے فرمایا کہ قبرستان میں مسجد نہیں بن سکتی، سڑک پہ مسجد نہیں، راہ گزر پہ مسجد نہیں بن سکتی، یہ منع ہے۔ اور قبرستان میں دو جگہوں کو مینشن کیا ہے۔ اور ہم کہاں بنا رہے ہیں؟ ویئر ہاؤس میں پروجیکٹ بنایا ہے، 20 منزلہ، نیچے انڈر گراؤنڈ ویئر ہاؤس بنایا تھا، اوپر سے 2-3 آدمی وہاں نہیں جا سکتے، انہوں نے کیا کیا؟ ویئر ہاؤس کو خالی کیا، افضل جگہ چھوڑ دی، ویئر ہاؤس میں، گودام میں، نیچے پارکنگ ایریا میں مسجد بنا لی۔ چلو بنا لی۔ اب بھائی صاحب، حاجی صاحب کہیں گے کہ یار وہ تو حکم ہے نا کہ اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے تو مسجد نہیں جا سکتے، جو دلیل تھی اس کے راستے میں نالا تھا، جنگل تھا، بجلی نہیں تھی، ٹرانسپورٹ نہیں تھی، گدھے گھوڑے تھے اور نالے تھے، گزرنا مشکل تھا، اور جس نے پوچھا تھا وہ نابینا تھا۔ ہم سارے نابینے بن جاتے ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، یہاں سے یہاں کراس نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کریں۔ پھر آگے چلیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں؟ سب سے افضل چیز قربان کرنا، سب سے افضل چیز اللہ کے نام پہ دینا۔ جو سب سے افضل نہیں تھی پروجیکٹ بناتے ہوئے، اس کے نیچے مسجد ہم نے بنا دی۔ چلو بنا دی، ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہوگا؟ جہاں مرضی بناؤ، اپنے سر پہ بناؤ۔ لیکن اگلی سن لو، جس جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی آمد و رفت کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ حکم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسجد کے اوپر مولوی کا گھر بھی نہیں بن سکتا، حرام ہے، ناجائز ہے۔ امام مسجد کے حال کے اوپر نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ ہر وقت حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر امام ولی نہیں ہوتا، ہر امام قضائے حاجت سے پاک نہیں ہوتا، ہر امام شادی سے بھی پاک نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے۔ اور ہم مسجد کہاں بناتے ہیں؟ نیچے گراؤنڈ پہ، انڈر گراؤنڈ ویئر ہاؤس میں یا پارکنگ ایریا میں، اور اوپر کتنے فلیٹ لائن میں ہوتے ہیں؟ 15۔ ایسے ہی ہے۔ ان 15 گھروں میں کتنے ولی رہتے ہیں اور کتنے زانی رہتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ کتنی لیٹرینیں ہیں اوپر؟ شرم نہیں آتی ان مولویوں کو؟ کسی بڑے عالم نے پاکستان میں یہ فتویٰ نہیں دیا کہ کسی گھر کے نیچے مسجد بن سکتی ہے یا پروجیکٹ کے نیچے مسجد بن سکتی ہے۔ مولویوں کے نام بھی آپ کو پتہ ہے، ان کے نام کچھ چل بسے ہیں، کچھ ہیں جنہوں نے میڈیا پہ بیٹھ کر کہا تھا کہ فلیٹس کے نیچے سوال آیا تھا، اسلام آباد چینل پہ وہ عالم دین کراچی کا بیٹھا ہوا تھا، آپ کے وہ چاند دیکھنے کا بھی چیف رہا ہے، اس نے بھی کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں ٹرینڈ کہاں سے آ گیا، کس نے فتویٰ دیا ہے کہ نیچے مسجد بنا لو، اوپر گھر بنا لو جس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں شراب پی جا رہی ہے، زنا کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے فحاشی۔ میڈیا چینل والوں کا ایک آفس میں گیا، سوسائٹی میں، یہ طارق روڈ پہ بنگلہ تھا اس کا 3 منزلہ، 3 فلور سے زیادہ بنانے کی اجازت ہی نہیں وہاں پہ۔ اوپر جناب وہ ایکٹریں ہیں، جو ان کا چکر ہوتا ہے، آپ کو پتہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں وہ، اور نیچے جو جگہ تھی نا، جو انہوں نے نیچے بناتے ہیں انڈر گراؤنڈ تھوڑی سی جگہ بنائی تھی،
وہاں انہوں نے مسجد کی جگہ بنائی ہوئی. میں نے جاتے جب انہوں نے نماز کا ٹائم ہوا, نماز میں کہ نماز کے بعد انٹرویو ہوگا, تو جب دیکھا تو میں نے کہا اوپر تو ڈرامہ بازی جاری ہے اور نیچے آپ نے مسجد بنائی ہے, یہ کس مفتی سے فتویٰ لیا ہے؟ نہیں وہ ادھر. میں نے کہا ادھر شراب بھی چلتی ہے, زنا بھی چلتا ہے, وہ باہر چلتا ہے, مسجد کے اوپر تو نہیں چلتا. معاشرے میں کیا نہیں چلتا, چوری ڈکیتی چلتی ہے, سب کچھ جرائم انسانیت کا خاصہ ہے, پھر توبہ ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ نیچے نماز پڑھو, خدا کا گھر بناؤ اور اوپر فلم بناؤ. کبھی سوچا کرو یارو. اس لیے گھر مسجد کے حال کے اوپر, وہ دیوار سے اس جگہ تک. اور میں آپ کو بتاؤں یہ محراب بھی مسجد کا حصہ نہیں ہوتا, یہ امویوں کی وہ ہے, ایجاد ہے یا دریافت ہے. پہلے مسجدیں ایسے ہوتی تھیں. اس جگہ کے اوپر رہائش نہیں بن سکتی جہاں خواتین و مرد اکٹھے رہیں. تو کیا 10 فلیٹوں کے نیچے مسجد بنا کے 10 کی گارنٹی دی جا سکتی کہ یہ شادی سے پاک لوگ ہیں؟ کیوں خدا کے عذاب. پھر روتے ہیں مہنگائی کو, ظلم کو, بدامنی کو, فساد کو, بم دھماکے دو. وہ بھائی تمہارے حرکتیں تو دیکھو اور مجھے بتاؤ. اچھا جوہر سے پہلے, گلستان جوہر سے, گلشن میں بھی ٹرینڈ کم تھا. میں بھی اسی شہر کا ہوں, مجھے معلوم ہے پرانے شہر میں یہ ٹرینڈ تھا ہی نہیں. یہ مرور زمانہ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا. اب یہ بات خالد بھائی کے لیے عرض کرتا ہوں, کیا ہوا, مسجدوں کے پلاٹ قبضہ کر کے بلڈنگیں بنی, نظام سویا ہوا تھا. پھر بھائی صاحب اٹھے, ایک مسجد ایک علاقے میں اگر کسی کے گھر پہ بنی ہے, اتنا طوفان بدتمیزی کھڑا گیا, مسجد قبضے کی جگہ. تو جو مسجدوں کی جگہ اس پہ قبضہ نہیں ہوا. یہ سامنے بلاک میں 2 مسجدوں کی پلاٹ ہے, میرے نالج میں ہے. ماسٹر پلان میں مسجد ہے, وہاں قبضے پہ بنی ہوئی ہے, اور قبضے پہ چائنا کٹنگ ہو گئی ہے. مسجد بنی ہوئی شہید کر کے 4 بنگلے بنے ہوئے ہیں میرے نا. تو پھر یہ جائز ہے؟ کدھر جائے. اور پھر اللہ کے ساتھ آپ اتنا دھوکہ کرتے ہو, پھر اللہ سے رحمت کی